اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں جو حکمراں ہوا کرتے تھے یا امیر المومنین ہوا کرتے تھے جنہیں خلیفہ کہا جاتا تھا، وہ بالکل نیک ہوا کرتے تھے. تو عوام کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کے پاس جاتے اور اپنے آپ کو سونپ دیتے. اسے بیعت کہا جاتا تھا کہ آپ جو کہیں گے وہی کریں گے. اپنے آپ کو اس خلیفہ کے سامنے، مسلمانوں کے ذمہ دار کے سامنے سونپ دینا. پھر بعد میں چلتا رہا، جمہوریت کا دور آ گیا، لوگوں کے اندر عہدوں کی لالچ ہوئی، تو پھر حلف برداری کی شروعات ہوئی. یہ حلف کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے حلف صرف اللہ کی ہوتے ہیں، صرف اللہ کا حلف ہوتا ہے. حلف کا معنی ہوتا ہے قسم، اور جو حلف میں جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ قسم کھایا جاتا ہے کہ میں اس ذمہ داری پر فائز ہوا ہوں تو اس ذمہ داری کو صحیح طور سے ادا کروں گا. یہ مجمع کے سامنے قسم کھاتا ہے. جب اختلاف ہوتا ہے لوگوں میں کچھ معاملات کو لے کر اور لوگ غصہ میں قسم کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو لوگ ہوتے ہیں بیچ بچاؤ کر کے قسم سے روکتے ہیں. مگر یہاں ذمہ داری کو احساس دلانے کے لیے قسم دلایا جاتا ہے. اور پتہ ہے قسم اگر ٹوٹ جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. توبہ سے یہ قسم معاف نہیں ہوتا ہے، کسی کو توبہ کر لے تو معاف ہو جائے. یہ قسم کی یہ خاصیت ہے کہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا، بلکہ توبہ زبان سے نہیں کام چلتا ہے. اس کے لیے 2 ماہ تک روزہ رکھنا ہوتا ہے مسلسل، بیچ میں ایک دن بھی چھوٹنا نہیں چاہیے. یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے جب روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو. تو قسم کی اتنی اہمیت ہے. تو آج یہ قسم کا دن ہے. اس وجہ سے اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قسم کھا کر اس ذمہ داری کو نبھانے کا وعدہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. صرف یہ حلف برداری یا خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ ہم ذمہ دار لوگ قسم اٹھاتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر جس طریقے سے میں بہت دن سے خواہش رکھتا تھا اور خواہش تھی اس کے طرف ماشاءاللہ سے آپ اشارہ کیے کہ ہر انجمن کے مقصد کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تعلیم کے تعلق سے آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم فوراً اسکول کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی کالج کے لیے آگے نہیں بڑھ جائیں. بستی میں رہ کر آپ کسی بچے کی گارجین کو تھوڑا سا تحقیق کر لیں گے کہ آپ کا بچہ کا کیا حال ہے. آپ کا پوچھنا اس بچے کی تعلیم میں مددگار ہوگا. اگر بچہ تیز ہے، خبر گیری کرتے رہیں، شروعات اسی سے کریں کہ بچے کی تعلیم تو نہیں رک رہی ہے، وہ بچہ پڑھنے میں اچھا تھا تو اس کو دیکھ لیے. شروعات اس سے ہوتی ہے، اس کے بعد آگے بڑھیں. پوچھنا بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو سب سے بڑی اس انجمن کا میں سمجھتا ہوں مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو کیسے سدھاریں. تعلیم ہی سدھار کا راستہ ہے. اس کے علاوہ شراب نوشی اور نشہ خوری اس سماج میں بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری برائیاں ہیں. تو اس چیز کو لے کر اس انجمن کو بیٹھنا چاہیے. یہ ہر انجمن کو بیٹھنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر کوئی چرواہا ہے، چاہے وہ گھر کا افراد ہو یا انجمن کا ہو. جب کوئی انجمن کی ذمہ داری ملتی ہے تو وہ پوری بستی کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. اس بستی کے اندر کوئی گڑبڑی ہوتی ہے، کوئی برائی پنپتی ہے، نشہ خوری پنپتی ہے، تو انجمن اور انجمن کے افراد اللہ کے یہاں ذمہ دار ہوں گے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے. جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اللہ کے یہاں اس کی پوچھ اتنا ہی ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کھڑے ہوتے